اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو مطلب موٹاپا کم کرنے کے لیے ایکسرسائزز جو ہے وہ بیسٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے ہوتی ہیں، تو رمضان میں کیا خیال ہے ایکسرسائز کرنی چاہیے یا کس حد تک کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اچھا، ایکسرسائز کو دیکھیں تو بالکل آپ کی بات جو ہے وہ بجا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ ایکسرسائز آپ کی نیسیسٹی ہے، آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو کبھی بھی کسی گول کے ساتھ اسپیسیفک نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر اگر میرا وزن ٹھیک ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اگر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا وزن چاہے وہ ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے، آپ ایکسرسائز کریں۔ ٹھیک۔ لیکن جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں ہم اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکتے جس طرح ہم نارمل دنوں میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سے ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ میں یہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ اس طرح سے ایکسرسائز جو کرنا ہے وہ ہیلدی ہوگا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ رمضان جو ہے، رمضان کی جو فاسٹنگ کی روٹین ہے وہ اس کے ساتھ کافی سارے رسک بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن کا رسک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہائپوگلائسیمیا کا رسک ہوتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو ہے کسی پیچیدگی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھی روٹین فالو کریں۔ تو اب اگر ایکسرسائز اسپیسیفکلی میں بتاؤں کہ رمضان میں کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو ویری لو انٹینسٹی کی ایکسرسائز آپ کریں۔ اب لو انٹینسٹی کی اس میں اگر ہم بات کریں، اگر رمضان افطاری کے بعد اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ایکسرسائز بڑی زبردست تراویح کی شکل میں، اگر وہ اس کو ہم فالو کر لیتے تو میرا ہماری ایکسرسائز اس میں کافی زیادہ حد تک ہو جائے گی، کافی حد تک ہو جاتی ہے، اور دن میں بھی ایکٹیو رہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے سو جائیں۔ ہاں، آج کل گرمیاں ہیں، دوپہر میں جو ہے وہ سونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کافی سارے خدشات سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزے میں ہونے والے۔ لیکن آپ کا جو دوپہر سے پہلے کا پیریڈ ہے اور شام کا جو پیریڈ ہے، آپ اس کے اندر ایکٹیو رہیں۔ صحیح۔ ایکسرسائز سے بھی زیادہ ضروری ہے کسی ایک گھنٹے پورا دن سو کے 1 گھنٹے ایک انٹینس جو ہے ایکسرسائز کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ پورا دن جو ہے تھرو آؤٹ آپ تھوڑے تھوڑے ایکٹیو رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں۔ مثال کے طور پہ شام کا ٹائم ہے، آپ باہر سامان لینے جائیں افطاری کے لیے، یا گھر میں افطاری کرنے میں مدد کروائیں گھر والوں کی۔ اس کے بعد نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے جائیں، آپ کی واک بھی ہوتی رہے گی سارا دن۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد جس طرح آپ نے تراویح کی بات کی، تو تراویح جو ہے وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس طرح کی لو انٹینسٹی کی جو ہے ایکٹیویٹیز، میں اگر اپنی بات بتاؤں، آج کل کی میری جو روٹین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ویسے مجھے بھی اسٹمک تھوڑا پرابلم ہے، لیکن مجھے یہ کہ جب میں افطاری کرتا ہوں اس کے بعد میں سیدھا جا کے نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، اور اس آنے جانے میں اور نماز پڑھنے میں، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اگر دوبارہ تراویح سے جاتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب تک مجھے جو پرابلم ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیسٹ ایکسرسائز ہے۔ اگر ہم اس کو ایسا ہی ہے، آپ کو کسی قسم کی پھر بے چینی نہیں ہوتی، اور وہ جو قسم کا آپ پرسکون رہتے ہیں اور انرجیٹک رہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ انرجیٹک رہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آپ پورا دن بھی اگر مثال کے طور پہ کام کرتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، تو آپ تھک جاتے ہیں۔ بالکل، پورا دن آپ کی باڈی جو ہے وہ انرجی ڈیفیسٹ کی کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر جب آپ افطار کے بعد اپنے اوپر برڈن ڈالیں گے، اب اس میں ایک تو واک ہے، ٹھیک ہے، کہ تھوڑی تھوڑی واک ہوتی رہے، پھر اس کے بعد کھانا پینا بہت انٹرولز کے ساتھ ہونا چاہیے، وقفے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ افطاری کر رہے ہیں تو بہت، اگر مثال کے طور پہ اذان سے اور نماز سے پہلے جو آپ کی افطاری ہے، اس میں 2 کھجوروں کے علاوہ میرا نہیں خیال اور 1 ڈرنک کے علاوہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ رمضان نماز پڑھنے جائیں، نماز پڑھ کے پھر واپس جب آئیں، پھر کوئی اور فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ اس طرح کی کوئی چیز کھائیں، وہ بھی میں کہوں گا کہ 1 بال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد آپ میل کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، اور وہ جتنی گنجائش ہو اتنا کھا لیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سے یہ ہوگا کہ فائدہ کہ آپ پانی کی کمی کو بھی پورا کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا، کیونکہ ہماری جو پورا سال ٹائمنگ چلتی رہتی ہے، رمضان میں آ کے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے ایکسرسائز کے حوالے سے۔ ویسے تو بندہ صبح جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، واک وغیرہ کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر اتنی گنجائش رہتی نہیں ہے، تو بندہ سو جاتا ہے موسٹلی۔ اس میں ایک تو یہ بتائیے گا ٹائمنگ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ رمضان میں آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جی، اب میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ لو انٹینسٹی کی ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اب لو انٹینسٹی کی ایکسرسائز میں یہی ہے کہ ہلکی پھلکی واک ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، زیادہ پیس کے ساتھ نہیں، زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہ ہو، بالکل ہلکی سپیڈ کے ساتھ سائیکلنگ ہو سکتی ہے تھوڑی بہت۔ صحیح۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس طرح کی جو انٹینسٹی ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ، میں یہ کہوں گا کہ تھرو آؤٹ پورا دن ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹائمنگ سے جس طرح بات کر رہے تھے کہ جس طرح سحری کے بعد کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہمت نہیں رہتی کہ آپ
نماز کے بعد بندہ آتا ہے تو کہتا ہے کہتا ہے سو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہے کہ کم سے کم 10-15 منٹ نکالیں. صحیح. ٹھیک ہے, 10 سے 15 منٹ نکال لیں, اس ٹائم پہ واک کر لیں. پھر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کریں. پھر اس کے بعد آپ جہاں بھی آپ کی روٹین ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, کالج, آفس, جدھر بھی جانا ہے ادھر جائیں. پھر آ کے واپس آ کے ایک جو ہے دوپہر میں نیپ لیں. پھر شام کو اٹھیں, پھر تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں. پھر اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ کام وغیرہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ہوگا کہ پورا دن آپ ایک بیلنس روٹین کے ساتھ چلتے رہیں گے. صحیح. اپنے آپ کو ری انرجائز بھی کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو ریکور بھی کرتے رہیں گے, ریسیٹ بھی کرتے رہیں گے. اس سے فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر پہ ایک سوال ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ کہاں پہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے موٹاپا میرے اوپر آ گیا؟ ایک لمٹ جو ہوتی ہے, کتنا وزن اور کتنا, مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ موٹاپا کب بندے کو کانشیس ہو جانا ہے کہ اب میرے اوپر موٹاپا آ گیا ہوا ہے. اچھا, اس کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم وزن اور ہائٹ کے حساب سے چیک کرتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ کسی کے لیے مثال کے طور پہ 60 کلو وزن جو ہے وہ ہیلدی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے وہ اوور ویٹ ہوگا, کسی کے لیے انڈر ویٹ. ہائٹ کے اوپر. صحیح. ٹھیک ہے, وہ ہائٹ کے اوپر اور اس کی ایج کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہر بندے کا الگ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ لیکن وہ آپ اس کو, وہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں کہ آپ نے اپنا BMI چیک کرنا ہے, باڈی میس انڈیکس. صحیح. تو وہ آپ سے آپ کا ویٹ پوچھے گا, آپ کی ایج پوچھے گا, آپ کی ہائٹ پوچھے گا, آپ کو بتا دے گا کہ آپ اوور ویٹ ہیں, انڈر ویٹ ہیں یا ہیلدی رینج میں. صحیح. تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. باقی فزیکل اپیرنس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اور آپ موٹے نہیں ہیں لیکن پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, تو وہ بھی اچھا سائن نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو یہاں پہ وائٹل آرگنز ہیں ان کے ارد گرد فیٹ جمع ہو رہا ہے. صحیح. صحیح. اور وہ جو فیٹ ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے. صحیح. کیونکہ موٹاپے کے بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, جو لوگ زیادہ موٹے ہوتے ہیں تو ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی پوری باڈی جو ہے وہ اوور ویٹ ہوتی ہے. صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے صرف ٹانگوں پہ زیادہ وزن ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے صرف پیٹ پہ زیادہ وزن ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیز نوٹ ہی ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ ویریشنز ہوتی ہیں. صحیح. تو کہیں بھی ہو اچھی بات نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ناظرین بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا, اور اسپیشلی جو موٹاپے کے حوالے سے لوگ جو کانشیس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو, مجھے بھی بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے ہم رمضان میں اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ٹائمنگ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.